بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم من ينصرني من الله ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون صدق الله العلي العظيم. حقائق گرامی، دنیا میں کون ہے جس کے دوست نہیں ہے یا جس کے دشمن نہیں ہے؟ اور بالعموم انسان دوستوں کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اور جب ان کو دکھ پہنچے اور ان کو نقصان پہنچے تو دوست کو تکلیف ہوتی ہے. دنیا کے اندر دوست جس طرح دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح دوستوں کی خوشیوں پر خوش ہوتے ہیں، دوستوں کے غموں پر جس طرح غمگین ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کو دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ لجپال بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ باوفا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قدردان بھی کوئی نہیں ہے. جی، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کوئی لاوارثہ مال نہیں ہوتا کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر ان پر ہاتھ درازی کرے اور ان کو گھر اجاڑ دے، ان کو جیلوں میں ڈال دے، ان کی کھالیں اکھیڑ دے، ان کے بچوں کو مار دے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے. دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ دلوں کا توڑنا اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں پسند نہیں. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے. کسی نے جو ترجمہ کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے کہ مندر ڈھا دیں، مسجد ڈھا دیں، دل نہ کسی کا رکھیں. حقیقت یہ ہے کہ دل بڑی چیز ہے. امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو یوسف کے پائے کے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے. امام ابو یوسف چونکہ قاضی القضات بن گئے تھے، ان کا نام بڑھ گیا تھا، ورنہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے امام کرخی ان سے کچھ چھوٹے فقیہ نہیں تھے. یہ ایک مجلس میں ایک درس میں گئے اور وہاں درس دے کر اور سبق پڑھا کر واپس تشریف لا رہے تھے. ایک بازار میں جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت دکھی آواز میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہ پانی ہے اور میں نے بڑی محنت کر کے اس کو ٹھنڈا کیا، کیونکہ ان زمانوں میں برفوں کا رواج تو نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے پانی ٹھنڈے کیے جاتے تھے. تو مہربانی کرو، مجھ سے پانی کا ایک گلاس لے لو. اگر تم مجھ سے پانی کا گلاس لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر پھر رحمت نازل کرے. اس کی آواز میں اس طرح کا سوز تھا، اس طرح کا انداز تھا، اس طرح کی اپیل تھی کہ امام کرخی وہاں ٹھہر گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دیجیے. جب وہ ٹھہرے تو ان کے شاگرد بڑے حیران ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ امام کرخی تو روزے سے ہیں. تو انہوں نے جب پانی کا گلاس ہاتھ آگے بڑھا کر لیا تو کسی شاگرد نے کہا حضرت آپ تو روزے سے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے عزیز، سنت روزہ ہے نا، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن یہ جس دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلاسا اور امید دے رہا ہے، یہ شاید مجھے کرنا ہے. تو انہوں نے پانی کا گلاس آگے بڑھ کر دیا. تو میرے عزیزوں، یہ دراصل سمجھانے کی بات ہے، علم کی بات ہے. یہ دل بڑی چیز ہے. اس لیے یہاں یہ فرمایا یا قوم، تم کہتے تو کہ ان غریبوں کو، ان بے کسوں کو، ان لاچاروں کو، ان معاشرے کے چوتھے درجے لوگوں کو، جن کے گھر کھانا نہیں ہے، جن کے چج کے کپڑے نہیں ہیں، جو زمین پر بیٹھتے ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں، ایک وقت کا ہوتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہوتا، ان کو میں اپنی مجلسوں سے اٹھا لوں. تم یہ کہتے ہو مجھ سے؟ اگر میں ان کو اپنی مجلسوں سے اٹھا، یا قوم، اے میری قوم، اگر میں ایسا کر دوں، میں ینصرنی من اللہ، جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو زمین کا نمک ہیں، یہ تو پہاڑی کا چراغ ہیں. جی
یہ تو بڑے قیمتی لوگ ہیں اللہ کے ہاں. یہ ظاہری چمک دمک تو نہیں دیکھی جاتی جی، لش پش تو نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے ہاں مال و دولت تو نہیں دیکھی جاتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، جس کے دل کے اندر خوف ہے. اور یہ ایک ایک کھجور کے اوپر کئی کے دن گزارنے والے ہیں جی، یہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جائیدادوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی قبروں سے، اپنے وطن سے لا تعلق ہونے والے لوگ، یہ قیمتی لوگ. اگر میں ان کو چھوڑ دوں، ان طردتہم، اگر میں ان کو دھتکار دوں، میں اپنے مجلسوں سے اٹھا دوں، مجھے یہ تو بتاؤ میں ینصرنی من اللہ، جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ ہاں جی، میں ان کو کیا جواب دوں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے وہ اصل بات، یہ ہے وہ اصل بات. یہ جبلہ ایک شہزادہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ میں سے جن دوستوں نے عمرہ کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہے، حج کیا ہوا ان کو پتہ کتنا رش ہوتا ہے. تو یہ جب چکر لگا رہا تھا تو کسی بدو کا پاؤں اس کے لباس پر آ گیا، اور اس نے پیچھے دیکھا اور پیچھے دیکھ کر زور کا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا. اب آج کل تو بہت CID کا انتظام ہے، لوگ اس وقت پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو کوئی نہیں تھا. اس نوجوان نے اس کا تعاقب کیا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا بادشاہ کا بیٹا ہے. تو چکر لگاتے لگاتے اس نے کسی نے یہ کون ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. بھی گیا، اب وہاں کس سے فریاد کرتا؟ مکے سے مدینے گیا، اور مدینے میں جا کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے اس زیادتی کا قصہ بیان کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلایا اور سلام دعا کرنے کے بعد اسے کہا کہ آپ نے کوئی عمرہ کیا تھا؟ جی کیا تھا جی. تو اس طواف کے دوران کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا؟ اس نے کہا جی بالکل، اس نے میرے لباس کے اوپر پاؤں رکھا تھا اور میں نے اس کو تھپڑ مارا. اچھا، آپ نے تھپڑ مارا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پکڑو. اس کے ہاتھ پکڑے گئے اور بدو کو بلایا گیا، اسے کہا کہ اس کے منہ پر اسی طرح کا تھپڑ مارا. اس نے کہا میں اسلام چھوڑ دوں گا اگر آپ نے اس طرح کیا، تو آپ کی عزت کوئی نہیں آئے گا، کوئی عزت والا آدمی آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا، کوئی عزت والا آدمی آپ کے قریب نہیں بیٹھے گا. میں شریف زادہ ہوں، ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں. حضرت عمر نے جو اس موقع پر تاریخی جواب دیا، اس بات میں حضرت عمر نے کہا میرے عزیز، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسلام کو تو نے قبول کیا ہے یا اسلام کو تو نے چھوڑ دیا ہے. یہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ تیرا عمل ہے، تو اپنے عمل کو خود ذمہ دار ہے. لیکن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا اگر میں نے عدل نہ کیا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے اس طرح تھپڑ مارا جائے جس طرح تو نے تھپڑ مارا تھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منہ پر اس اعرابی کے ہاتھ سے تھپڑ لگوایا. کیوں؟ اس کا دل زیادہ قیمتی تھا، اس کے دل کو رکھنے. انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا، عدل کا تقاضا بھی یہی تھا. ایک صحابی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے گورنر ہیں، مکے آئے. پوچھا کس کو گورنر آپ نے پیچھے بنا کے آئے ہو؟ اتنا بڑا شہر ہے، کسی کو بنا کے تو آئے ہو. انہوں نے کہا جی ابو رافع کو بنا کے آئے ہو. کون ابو رافع؟ وہ غلام ہے جی. اللہ کے بندے، مکہ شریف لوگوں کا شہر ہے، وہاں سردار بستے ہیں اور تم نے ایک غلام کو وہاں امام بنا. انہوں نے کہا جی میں نے بنایا ہے، غلام ہے، میں نے بنایا ہے، سوچ سمجھ کے بنایا. کس بنیاد پر بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ غلام ہے لیکن وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کا عالم ہے. آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک فیصلہ کیا. عزت کا معیار تقوی پر ہے، عزت کا معیار خدا کے خوف پر ہے. تو فرمایا یا قوم، اے میری قوم، من کون ہے ینصرو، میری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ان تردہم، اگر میں نے ان کو ڈلا دیا، جن کو تم کہتے ہو نا کیوں تمہارے افلا تذکرون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا